لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز، بزرگان محترم، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت کا شکر کیا ہے اور اللہ کی شکری کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ان کی رضامندی میں اور انہیں خوش کرنے میں استعمال کریں، اور اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان کاموں میں اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں استعمال نہ کریں۔ حقیقی شکر یہ ہے، ایک تو یہ کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے، اس کا دل شکر کے جذبات سے بھرا ہوا ہو، یہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کو خوش کرنے میں استعمال کرے، ان چیزوں میں استعمال کرے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں میں ان نعمتوں کو استعمال نہ کرے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناشکری اور ناسپاسی کی بات ہے۔ میں نے اس سلسلے میں سورہ سبا میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں میں نے وہ ذکر کیے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں باپ بیٹوں نے اللہ رب العزت کا شکر عملی طور پر کیسے ادا کیا، کہ سب سے پسندیدہ رات کی عبادت داؤد علیہ السلام کی عبادت ہے، سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کبھی مصلی ان کے گھر کا عبادت سے خالی نہیں رہتا تھا، باری مقرر فلاں عبادت جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اپنے عمل سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اب اگلی آیات میں اللہ نے شکر اور ناشکری کی ایک اور مثال ذکر فرمائی کہ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ، کہ قوم سبا میں ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ قوم سبا یہ یمن سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر معارف کا علاقہ تھا، وہاں پہ یہ قوم بستی تھی، وہاں رہتے تھے۔ سورہ نمل میں بھی قوم سبا ان کا جو علاقہ تھا اس کا محل وقوع بڑا زبردست تھا۔ محل وقوع دونوں طرف سب سرسبز اور ان بیچ میں وادی تھی، یہ قوم اس وادی میں آباد تھی۔ جب بارشیں ہوتی تھی تو پہاڑوں سے پانی آتا تھا اور انہیں نقصان پہنچتا تھا، تو ملکہ بلقیس نے یا اس زمانے کے کسی بادشاہ نے وہاں پہ ایک ڈیم بنا دیا، پہاڑوں پر ایک ڈیم بنایا، اور پہاڑوں کو جو پانی آتا تھا وہ اس ڈیم میں محفوظ کیا جاتا تھا، اب اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے ضرورت ہوتی ان ڈیموں سے پانی چھوڑا جاتا، جس سے آب پاشی کی بھی ضرورت پوری ہوتی، لوگوں کے پانی پینے پلانے کی بھی ضرورت پوری ہوتی۔ اور انہوں نے وادی کے دونوں طرف
پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے اور تا حد نگاہ وہ باغات تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت اگر سر پہ ٹوکری لے کے ان باغات کے نیچے سے گزرتی تھی تو جب آخر میں پہنچتی تھی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی. اور اس کی آب و ہوا اس علاقے کی اور موسم اتنا زبردست تھا، کہتے ہیں کہ کوئی مسافر بھی اگر اس شہر میں آتا اور اس کے کپڑے پہ جوئیں ہوتی، کھٹمل ہوتے، مچھر ہوتے، وہ سارے یہاں آ کے مر جاتے. تبھی قرآن کریم نے اس کو کہا کہ بلدۃ طیبہ، ہم نے بڑا زبردست پاکیزہ شہر تمہیں عطا کیا. ایسا پاکیزہ شہر اللہ نے عطا کیا تھا اور بڑی آرام کی زندگی گزار رہے تھے. اور ڈیم بن گیا تھا، اس سے کھیتی باڑی ہوتی تھی، باغات تھے. لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کی ناشکری شروع کر دی. اللہ رب العزت کی ناشکری شروع کر دی، شرک شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بند ہے کوئی ایسا سبب پیدا فرما دیا کہ وہ بند ٹوٹ گیا اور اس بند سے آنے والے سیلاب میں پوری قوم تباہ ہو گئی. اب وہ کیا صورت ہوئی؟ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طرح کے چوہے، اندھے چوہے، وہ اس بند پہ مسلط کر دیے جو کریدتے رہے یہاں تک کہ بند کی بنیادیں وہ کھا گئے اور وہ پورا بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کے پانی سے یہ پوری بستی تباہ ہو گئی، پوری قوم تباہ ہو گئی. اب ایک وقت تھا کہ جب اللہ رب العزت کا شکر کرتے تھے تو دونوں طرف دو رویہ باغات تھے. کوئی ٹوکری لے کے گزرتا، پھل گرتے رہتے، ٹوکری بھر جاتی، خوشگوار زندگی گزار رہے تھے. جب ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ سیلاب بھیجا. اب جو رہے سہے لوگ وہاں رہتے تھے تو صورتحال یہ تھی کہ دونوں طرف باغات کے بجائے جھاڑ تھے، جھاڑیاں تھیں، جنگلی بیر تھے. اب پھلدار درخت کی جگہ، سبزے کی جگہ ان جنگلی پودوں نے لے لی. قرآن کریم نے یہ نقشہ ان آیات میں کھینچا ہے کہ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، ان کے لیے قوم سبا میں ایک زبردست نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی باغ تھے، بائیں طرف بھی باغ تھے، بیچ میں یہ قوم بستی تھی. اور کلوا من رزق ربکم، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے رب نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے خوب کھاؤ، لیکن وشکروا لہ، اپنے رب کا شکر ادا کرو. خوب کھاؤ، بس اپنے شکر کیا، ان نعمتوں کو رب کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. آج آپ سچی بات کہیں گے، میں یہ دیکھ رہا تھا جو ہمارے یہاں پاکستان میں صورتحال پیش ہے. پہلے کے میں سیلاب ہے، اس وقت پنجاب کی صورتحال فصلیں تو گئی، شہری علاقوں میں 5 6 فٹ 8 فٹ پانی کھڑا ہے اور یہ پانی اب آگے جائے گا، بڑھے گا تو پنجاب کی دنیا علاقہ پورا سال کراچی جیسے شہر کے لیے جتنا پانی کافی ہوتا ہے 3 دن میں دریائے دل سے اتنا پانی سمندر میں ضائع ہو. کیوں؟ ان اسباب کو عصبیت کی بھیڑ چڑھا دیا کہ میرے علاقے کا کیا ہوگا، اس نے کہا میری زمین کا کیا ہوگا، اس نے کہا میرے وطن کا کیا ہوگا. ان سارے چکروں میں کسی نے اس قوم کا نہیں سوچا. آپ کے ڈیم بنے تھے کوئی 60 کی دہائی میں، 60 اور 70 کی دہائی میں، اس کے بعد سے آج تک آپ نے کوئی ڈیم نہیں بنایا. اتنا قیمتی پانی جو اللہ
محفوظ کر کے نہ جانے کتنی بجلی بنا سکتے ہیں، نہ جانے کتنی زمینیں بچت زمینیں آباد کر سکتے ہیں، قوم کی کتنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. یہ سونا جیسا پانی یہ ضائع ہو رہا ہے بلکہ ہماری تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے. کوئی ڈیم بننا اب تو کوئی بناتا نہیں، کوئی ڈیم بنانے کی آواز بھی نکالتا ہے تو ادھر سے ایک آواز آتی ہے کہ میری زمینوں کا کیا ہوگا، ادھر سے ایک آواز آتی ہے میرے علاقے کا کیا ہوگا، ادھر سے ایک آواز آتی ہے میرے صوبے کا کیا ہوگا. کوئی اللہ کا بندہ اس ملک کا نہیں سوچتا، کوئی اللہ کا بندہ اس قوم کا نہیں سوچتا. ٹھیک ہے کسی کا فائدہ ہوگا کسی کا نقصان ہوگا، لیکن ایک اجتماعی بات کے پیش نظر چھوٹے چھوٹے نقصانات کو برداشت کیا جاتا. کیا تربیلا ڈیم بنے، منگلا ڈیم بنا تو کیا کسی کو نقصان نہیں ہوا؟ ہوا ہوگا، لیکن قوم کے فائدے کے لیے چھوٹے نقصانات برداشت کیے جاتے. لیکن آج مفاد پرستی کا وہ دور ہے. ابھی آپ سندھ میں پانی آئے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ دیکھیے گا، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ بڑوں بڑوں کی زمینیں بچا کر کیسے بند توڑ کر غریبوں کی زمینیں برباد کی جائیں گی. ادھر فلاں صاحب کی زمین ہے، وہ اس پہ پانی نہیں جانا چاہیے، لاکھوں ایکڑ زمینیں. ادھر فلاں سائی کی زمین ہے، پانی نہیں جانا چاہیے. غریبوں کے شہر، غریبوں کی بستیاں، غریبوں کے گاؤں اس پانی سے اجڑیں گے. یہ ناشکری، یہ تو پانی کے حوالے سے جو ناشکری ہے وہ ہے. مجموعی طور پر ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی، کیا ہم نے وہ نعمتیں اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کی یا اللہ کو ناراض کرنے میں استعمال کی؟ یہ سوچنے کی بات. میں نے پچھلے جمعے ترمذی شریف کی روایت سنائی تھی کہ جب یہ علامات تمہارے اندر پائی جائیں تو پھر زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھسنے کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئیں گے. ایک عجیب حدیث میں نے بلکہ ایک بزرگ کا مقولہ پڑھا. اعظم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ امت صفحہ ہستی سے مٹ جائے. ایسا نہیں ہوگا. یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے. حضور آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی اور اللہ اس کے ذریعے اس دین کو باقی رکھیں گے. یہ نہیں ہوگا. حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ایسا نہیں ہوگا کہ میری امت بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے. قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹ گئی، قوم عاد صفحہ ہستی سے مٹ گئی، قوم لوط صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اصحاب الایکہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، نام و نشان نہیں رہا کسی کا. امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم صفحہ ہستی سے نہیں مٹے گی. لیکن جو گناہ اگر یہ کریں گے، یہ ناشکری کریں گے، تو اس ناشکری کی سزا اس دنیا میں انہیں بھگتنی پڑے گی. اب وہ سزا کیا ہے؟ اللہ تعالی کی نافرمانی جب ہم کریں گے تو اس کی سزا اللہ ہمیں کیا دیں گے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ معصیت کی سزا وہ یہ ہوتی ہے کہ الوہن فی العبادہ جزاء المعصیہ، معصیت کی سزا اس امت کے لیے یہ ہے کہ الوہن فی العبادہ. پہلی بات، عبادت میں سستی شروع ہو جاتی ہے. آپ غور کیجئے، اگر کسی دن گناہ سرزد ہو جائے، نگاہ غلط پڑ جائے، ناحق کسی پہ ظلم ہو جائے، آپ نے کسی کی غیبت کر لی یا کسی کی حق تلفی کر لی، آپ چاہے کتنے ہی نمازی کیوں نہ ہوں، آپ دیکھیے گا کہ اب عبادت میں دل نہیں لگے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ان گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ عبادت
سے انسان ہٹنا شروع ہو جاتا. الوہن فی العبادہ، عبادت میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. نمبر 2، والضیق فی المعیشہ، معیشت میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب انسان اللہ تعالی کی ناشکری کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہو گے کہ رزق کی تنگی کیا؟ پہلے 4 لاکھ آتے تھے مہینے کے، اب 6 لاکھ آنے لگے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 6 لاکھ آنا یہ رزق میں اضافہ ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا مقصد پورا کرے، یہ برکت ہے. بھائی گاڑی ہے، گاڑی بنائی گئی ہے اس لیے کہ آپ اس پہ سوار ہوں، جہاں جانا ہو آپ کو لے کر جائے. اگر یہ گاڑی اپنا مقصد پورا کر رہی ہے تو یہ برکت ہے، اور اگر گاڑی اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی تو یہ بے برکتی ہے. گھر انسان کا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان گھر آئے تو اس کو راحت و سکون ملے. اگر آپ کو گھر آ کے راحت و سکون مل رہا ہے تو یہ گھر اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، یہ گھر کی برکت ہے. اور اگر گھر آ کے راحت و سکون نہیں مل رہا تو یہ بے برکتی ہے، یہ بے برکتی ہے. کماتے کیوں ہیں آپ؟ انسان کماتا ہے، پیسے کماتا ہے اس لیے کماتا ہے کہ اس کو راحت نصیب ہو، اس کی ضروریات پوری ہوں، اس کے بچوں کی ضروریات پوری ہوں. اگر آپ کما رہے ہیں اور اس سے آپ کے بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں، آپ کو راحت میسر ہے، یہ ہے رزق میں برکت. اور اگر آپ کما رہے ہیں 6 لاکھ، پہلے کما رہے تھے 4 لاکھ، آمدنی بڑھ گئی 6 لاکھ کما رہے ہیں، لیکن رات کی نیند نہیں آ رہی، بے سکونی ہے. جن بچوں کے لیے کما رہے ہیں وہ بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. میرے بھائی غور کرو، میں بھی اپنی زندگی میں غور کروں، آپ بھی اپنی زندگی میں غور کریں. آپ کی زندگی میں نہیں جانتا، میری زندگی آپ نہیں جانتے. یہاں ہم جو بیٹھتے ہیں نا، کوئی مجھے خطیب بن کر جوشیلی تقریر کرنے کا شوق نہیں ہے. میں اور آپ یہ قرآن کریم سامنے رکھ کر اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس کی تعلیمات پہ غور کریں، اپنی زندگیوں میں غور کریں اور اس تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ آدمی کماتا ہے کس کے لیے کماتا ہے؟ بچوں کے لیے کماتا ہے. آپ کی آمدنی تو پہلے سے بڑھ گئی، لیکن بچے نافرمان ہونا شروع ہو گئے. آج ایک بچے کا مسئلہ، کل دوسرے بچے کا مسئلہ. آپ کی آمدنی بڑھ گئی لیکن بچوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. کم کماتے تھے لیکن ایک گھر میں باپ بھی 4 بیٹے شادی شدہ، ان کے بچے بھی ساتھ رہتے تھے، محبتوں کی زندگی گزارتے تھے. آمدنی بڑھ گئی لیکن آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، نفرتیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں. بھائی بھائی کی شکل نہیں دیکھ رہا، بھائی بہن کی شکل نہیں دیکھ رہا، بہن بھائی کی شکل نہیں دیکھ رہی، بچے ماں باپ سے دور ہو رہے ہیں. کما تو زیادہ رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ کمانا کس کام کا؟ دیکھو صاف بات ہے، حلال کم ہوتا ہے، حلال کمائیں گے آپ وہ کم ہوگا، بس اتنا ہوگا جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو. حرام بے حساب ہوتا ہے. یا سرکاری ملازم ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 1 لاکھ. اوپر کی آمدنی کتنی ہے؟ 10 لاکھ. آپ پوچھئے کسی سے. اصل آمدنی، حلال آمدنی 1 لاکھ، وہ بھی اس وقت حلال ہے جب وقت پورا دے اور اپنا کام کرے. لیکن آفیشلی اس کی تنخواہ 1 لاکھ، اوپر کی کمائی 10 لاکھ. تو 10 لاکھ زیادہ ہے یا 1 لاکھ زیادہ ہے؟
10 لاکھ زیادہ ہیں، لیکن یہ 10 لاکھ اپنے ساتھ برکتیں لے کر نہیں آتے. بیماریاں لے کر آتے ہیں، آزاریاں لے کر آتے ہیں، یہ نفرتیں لے کر آتے ہیں، دوریاں لے کر آتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کسی نے جادو کر دیا. مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کسی نے نا کالا جادو کر دیا ہے، کوئی توڑ بتا دیجئے. توڑ بھائی یہ ہے کہ جو حرام کماتے ہو وہ حرام کمانا چھوڑ دو، یہ توڑ ہے. جب نافرمانی کرو گے اللہ کی نافرمانی کر کے سکون نہیں مل سکتا. ایک مزدور ہے، دہاڑی لگاتا ہے، دن کی 1500 کما لیتا ہے، لیکن اس کو کبھی نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. بلاک سر کے نیچے رکھتا ہے اور یوں خراٹے لیتا ہے، صبح کوئی بمشکل اٹھاتا ہے کہ بھائی صبح ہو گئی. اور ادھر ڈیفنس میں آپ کو پتہ ہے میڈیکل اسٹور پہ سب سے زیادہ کون سی چیزیں بکتی ہیں؟ ایک چیز بکتی، میں نام نہیں لوں گا، لیکن دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ چیز بکتی ہے وہ نیند کی دوا ہے. آپ پوچھئے کسی ڈیفنس میڈیکل اسٹور والے سے، سب سے زیادہ جو چیز بکتی ہے وہ نیند کی دوا ہے. کیا پیسہ نہیں ہے؟ بنگلہ نہیں ہے؟ 4 گاڑیاں نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے، لیکن نیند کی دوا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پیسہ تو بہت ہے، لیکن پیسہ اپنے ساتھ سکون نہیں لایا، پیسہ اپنے ساتھ برکتیں نہیں لایا. تو اللہ کی نافرمانی کا عذاب اس دنیا میں سب سے پہلا عذاب مسلمانوں کو، کافروں کی میں نہیں بات کر رہا، ان کا معاملہ آخرت میں ہے. لہم الدنیا ولکم الآخرہ، حضور نے فرمایا اللہ نے دنیا ان کے لیے رکھی ہے، تمہارے لیے آخرت رکھی ہے. آپ اپنا موازنہ کافروں کے ساتھ نہ کریں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے اصول الگ ہیں، کافروں کے لیے اصول الگ ہیں. فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو دنیا میں مسلمانوں کو پہلی سزا اس کی یہ ملتی ہے کہ عبادت پہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، الوہن فی العبادہ. دوسری سزا یہ ملتی ہے الضیق فی المعیشہ، معیشت میں تنگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی رزق سے برکت اڑ جاتی ہے. 16 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا، مجھے بھلائے گا، میری نعمتوں کو میری نافرمانی میں استعمال کرے گا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیوں یہ وبال آ رہا ہے، ذرا غور تو کریں کہ وبال کیوں آ رہا ہے. جو میری یاد سے اعراض کرے گا، مجھے بھلائے گا، میں اس کا رزق، اس کی زندگی میں تنگ کر کے رکھ دوں گا. اور تیسری بات کیا کمال ہے، والتعثر فی اللذہ. اللہ، تیسرا وبال گناہ کا یہ ملتا ہے کہ آپ کوئی خوشی کا موقع بھی آتا ہے تو وہ خوشی بھی غمی سے خالی نہیں رہتی. آپ غور کیجئے، کبھی کوئی خوشی آتی بھی ہے تو وہ خالص خوشی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی غمی کی بات شامل ہو جاتی ہے، آپ کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. بچے کی شادی ہے، کم سے کم کوئی پھپھو ناراض ہو گئی، ہمارے عرف میں معروف ہے، ضروری نہیں ہے پھپھو ہی ناراض ہو، خالہ بھی ہو سکتی ہے. تو شادی کی خوشی ہوئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا پورا خاندان اس خوشی میں شریک ہو. ایک رشتہ دار جو ہے وہ ناراض ہو گئے کہ تم سب کے ہاں تو تم خود کارڈ لے کر گئے، ہمارے ہاں تم نہیں لے کر آئے. مہندی میں سب کو بلایا تھا، ہمیں نہیں بلایا تھا تم نے. ہمیں آئے سے تو 2 آدمی بلائے اور ہر گھر سے آپ نے پورے گھر کو بلایا، بس جی ہم تو شادی میں نہیں آ رہے. اب بتائیے خوشی ملی تھی، کرکری ہو گئی، مزہ کرکرا ہو گیا.
اب آدمی اس فکر میں ہے کہ میں شادی کا انتظام سنبھالوں یا رشتہ داروں کو مناؤں. بارش ہوئی کتنی نعمت ہے. میں یہاں جمعے پہ ممبر پہ میں دعا کرتا رہا کھڑے ہو کر خطبے میں کہ یا اللہ بارش عطا فرما دے. ہماری زمین پیاسی ہے. زمین کا پانی, زیر زمین پانی کی سطح کتنے نیچے جاتی جا رہی ہے. میں یہاں اللہ سے مانگتا رہا, آپ مانگتے رہے, اللہ نے کسی نیک بندے کی دعا قبول فرمائی, بارش کی خوشی ملی. لیکن آپ بتائیے یہ خوشی کے ساتھ تکلیفیں کتنی آئیں. خوشی ملی, تکلیف آ گئی. یعنی خوشی منانے کا موقع ہی نہیں ملا. بارش کا قطرہ گرا, 24 گھنٹے کے لیے لائٹ غائب. اب بناؤ گرمی میں خوشی. بارش کا ایک قطرہ گرا, 7 دن پانی غائب, 8 دن پانی غائب. اب آپ بارش کی خوشی منائیں یا ٹینکر کا انتظام کریں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. بارش ہوئی, 6 گھنٹے 8 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے. کوئی رات کو 2 بجے نکلا, کوئی رات کو 4 بجے گھر پہنچا, شام 4 بجے کا نکلا ہوا. آپ بتائیے خوشی ہوئی لیکن اس کے ساتھ تکلیف آ گئی. یہ ہے معاصی گناہوں کے نتائج. کیا جملہ کہا ہے, کیا تجربہ تھا. یہ اللہ ہی دل میں یہ حکمت کی باتیں ڈال سکتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کی کرنے کی باتیں نہیں ہیں. آج اپنی زندگی میں غور کریں تو ایک ایک بات صادق آتی ہے, ایک ایک بات صادق آتی ہے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا عبادت میں سستی ہوگی. رات کو شادی کی خوشی ہوئی, فجر کی نماز گئی. وجہ یہ کہ شادی میں جو آپ نے گانا بجانا کیا, جو الٹے سیدھے کام کیے, اس کا گناہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھتے تھے, آج فجر کی نماز نصیب نہیں ہوئی. ہو گئی نا عبادت میں کمزوری. دوسرا یہ کہ رزق تنگ ہو جاتا ہے, زندگی مشکل ہو جاتی ہے, زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اور تیسرے یہ کہ اگر کوئی خوشی ملتی بھی ہے, کوئی لذت ملتی بھی ہے, تو اس کے ساتھ کوئی غمی اور تکلیف شامل ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ کوئی غمی اور تکلیف شامل ہو جاتی ہے. یہ ہیں گناہوں کے نتائج. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس بھائی اللہ رب العزت سے معافی مانگو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اللہ نے نعمتیں دی ہیں, جسم کی شکل میں چاہے دی ہوں, چاہے گاڑیوں کی شکل میں دی ہوں, چاہے پیسے کی شکل میں دی ہوں, اولاد کی شکل میں دی ہوں, ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اللہ کی ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی طاعت میں استعمال کریں, اللہ کو خوش کرنے میں استعمال کریں. اللہ نے پیسہ دیا ہے, کتنا اچھا موقع ہے, صدقہ کریں خوب. یہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو رہی ہے. کہ جو بھائی سیلاب کی مصیبت میں مبتلا ہیں, ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے. آج وہ ان کی باری ہے, اللہ نہ کرے کل ہماری باری ہو, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, تو ان کے درد کو اپنا درد محسوس کریں. آپ جانتے ہیں کسی کو کہ وہ بے گھر ہو گیا, اس سے کہو کہ بھائی تمہارے 1 مہینے کی جو بھی خرچہ ہے مہینے کا 60,000 70,000 وہ میرے ذمہ ہے, تم پریشان نہ ہو, تم بس اپنے گھر کی فکر کرو, بچوں کو بچانے کی فکر کرو, اب کمانے کی فکر میں 1 مہینے تک نہ رہو, میری ذمہ داری. اس کے گھر کا ساز و سامان ختم ہو گیا, آپ آگے بڑھیے, آپ اس سے کہیے کہ تم پریشان نہ ہو, یہ وقتی تکلیف ہے, سیلاب کا پانی نکل جائے گا, تمہارے گھر کی مرمت میں کرواؤں گا, تمہارے گھر میں جو ساز و سامان خراب ہوا ہے وہ میں ڈلواؤں گا. یہ ہے شکر, یہ ہے اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال. یہ تھوڑی کہ وہاں وہ تکلیف پہ وقت گزار رہے ہیں, یہاں پہ میں پیسے جو ہے وہ اپنی عیاشیوں میں خرچ کر رہا ہوں, اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہوں. یہ ناشکری ہے. اللہ رب العزت کو اسی پر غصہ آتا ہے اور اسی کی پھر اللہ سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.